اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کروں گا جناب صالح علیہ السلام کی قوم کے حالات، اور خاص کر جو ہم واقعات بیان کر رہے ہیں۔ تیسرا سٹیپ جو ہے کہ جناب صالح کے جو دعا کی اور ایک اونٹنی جو ہے وہ ایک پتھر سے ظاہر ہوئی کہ جس کا دودھ جو ہے لوگوں نے پیا، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے اس معجزے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ جناب صالح علیہ السلام کی طرف مائل ہوئے اور ان پر ایمان لیا۔ تو یہ بہرحال سارے واقعات جو ہیں ہم نے پہلے والے ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، جو آپ نے سنے ہیں۔ تو آج کی آخری اس کا جو تیسرا حصہ ہے، تیسرا جو سٹیپ ہے اس واقعہ کا، کیونکہ بہت لمبا واقعہ تھا، تفصیل تھی اس کی، تو ایک ویڈیو میں تھوڑی زیادہ لمبی جو ہے وہ ہو جانی تھی، تو اس لیے اس کے جو ہے وہ 3 حصے کیے۔ آج اس کا آخری حصہ کہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے، دو جو عاشق تھے ان عورتوں کے، انہوں نے کس طرح جو ہے جناب صالح کی جو یہ اونٹنی تھی، جو ناقہ تھی، اس کے اوپر وہ حملہ کیا اور اس کو اپنے قبضے میں لیا۔ تو جب ان لوگوں نے حملہ کیا اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، تو اب اس میں سے ایک شخص نے، کہ جس کا آپ کو پہلے والی ویڈیو میں بتایا کہ ایک نے تیر مارا، پھر دوسرے نے کیا کیا کہ اسی کے ساتھ جو ہے پیچھے والے جو پاؤں ہیں ان میں سے ایک پاؤں پر جو ہے وہ تلوار کا وار کی، اس وجہ سے وہ زمین پہ آ گری، اور پھر اسی شخص نے کہ جس نے تلوار کا وار کیا تھا، اس نے دوبارہ تلوار سے جو ہے اونٹنی کے جو ناقہ ہے اس کے سینے پہ وار کیا۔ اس طرح مزید وہ جو ہے نڈال ہو گئی اور ان کے قبضے میں آ گئی۔ تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے جتنے بھی باقی ایسے لوگ تھے، ایسے گروہ تھے، ایسے قبیلے تھے کہ جو خدا بند متعال کی طرف نہیں آ رہے تھے، جو اللہ کے دین کی طرف نہیں آ رہے تھے، جو جناب صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں تسلیم کر رہے تھے، ان کے خلاف تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ کوئی لوگ جو ہے ان کی طرف جائیں، تو وہ سارے شامل ہو گئے اس ٹائم کہ جب وہ ناقہ جو ہے وہ گری، تو اب اس میں 2 فرد جو ہے وہ افراد جو ہے وہ شامل نہیں تھے، بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ جتنے بھی وہاں کے لوگ تھے سب نے اس کو مارنے میں جو ہے شرکت کی، سب نے جو ہے اس کو پر وار کیا، کسی نے تلوار کے ساتھ، کسی نے باقی کسی کی چیز کے ساتھ، تو روایت میں ملتا ہے کہ سب نے اس کو مارنے میں جو ہے وہ شرکت کی۔ تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے اس کو نار کیا، اور اس کو نار کرنے کے بعد جو ہے کیا کیا کہ اس کا گوشت جو ہے سب قبیلوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا، یعنی سارے لوگوں میں جو موجود تھے ان میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا۔ پھر گوشت اس کا تقسیم ہوا لوگوں میں، تقسیم کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں اس گوشت کو پکایا، اس کو کھایا، اور اس کے بعد جو ہے بڑی بے شرمی کے ساتھ، بڑی بے رحمی کے ساتھ جو ہے وہ سارے کیا ہوا، اور یہ جب منظر ہو رہا تھا، جب اونٹنی کو ذبح کیا جا رہا تھا، جب اس کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، تو اب اس کا جو بچہ تھا وہ یہ سارے مناظر دیکھ رہا تھا۔ تو وہ کیا ہے کہ جب اس نے یہ سارے مناظر دیکھے تو وہ ایک پہاڑ جو ہے اس کی طرف روانہ ہوا، اس پہاڑ کے اوپر جا کے اتنی کوئی دردناک آواز میں اس نے جو ہے اپنی صدا بلند کی، آواز کو بلند کیا کہ جو ہے زمین میں ایک لرزہ طاری ہوا، اور لوگ جو ہے وہ وحشت میں جو ہے مبتلا ہوئے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس کا بچہ جو ہے وہ ایک پہاڑ کے اوپر چلا گیا، اور اب جو ہے یہ لوگ سارے کیا کیا، انہوں نے گوشت وغیرہ کھا کے، تقسیم کر کے، پکا کے، سارا کچھ کر کے اب یہ جناب صالح علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ جی اونٹنی کو جو ہے فلاں گروہ نے جو ہے مارا ہے، ذبح کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، جو فلاں نے کیا ہے، یعنی اس طرح جو ہے وہ ہیلے بہانے کرنے لگ گئے کہ فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اب دیکھو ایک ہی بات ہے، جو آپ لوگوں نے ظلم کیا ہے یہ آپ لوگوں کو جو ہے خدا کے عذاب سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں ایک چیز ہے، ممکن ہے اس سے آپ عذاب سے بچ جائیں، وہ یہ ہے کہ جس طرح اونٹنی کا ایک بچہ ہے، اگر وہ آپ کو مل جائے، صحیح و سالم مل جائے، آپ اس کو واپس لے آئیں، تو پھر ممکن ہے آپ جو ہے عذاب الہی سے بچ جائیں۔ اب یہ سارے جو ہے اسی طرف دوڑے، اس کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ جب وہ اس کو تلاش کرنے گئے تو کیا ہوا کہ وہ بچہ جو ہے اس کو ان تمام لوگوں کو جو تلاش کرنے گئے تھے وہ نہیں ملا۔ تو اب جب خالی آئے تو اللہ کے نبی کے خدمت میں بیان کیا کہ ہمیں وہ اس کا بچہ جو ہے وہ نہیں ملا۔ تو اب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں پر جو ہے کچھ ہی دنوں میں خداوند متعال کا عذاب جو ہے وہ ضرور نازل ہوگا، اور اللہ کی ذات نے وہی فرمائی کہ اے میرا نبی،
اب جو کام انہوں نے کر دیا ہے، اونٹنی کو ذبح کرنے والا اور پھر اس کا گوشت تقسیم کیا، پھر کھایا، پھر اتنی بے شرمی اور بے رحمی کے ساتھ تیرے بارگاہ میں آگے کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، اس نے کیا، اس نے نہیں کیا، اس نے کیا ہے، تو اب یہ لوگ جو ہے میرے عذاب سے بچ نہیں سکتے، لہٰذا بہت جلد میں ان کے اوپر جو ہے اپنا عذاب نازل کروں گا۔ تو یہ واقعہ کہ جس طرح آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ اس بچے کو جو ہے وہ روایت میں نہیں ملتا کہ ذبح کیا گیا ہے یا مارا گیا ہے، تو وہ غائب ہو گئے بہرحال خدا کے حکم سے، اور اس طرح اس کی جو اونٹنی تھی اس کو ذبح کیا گیا، پھر اس کا گوشت تقسیم کیا گیا۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود تھا، اور اس سے ہمارے لیے بہترین درس ہے کہ ہم جو خداوند متعال کے احکامات ہیں، خدا کی جو فرمانبرداری ہے، عبادت ہے، اطاعت ہے، اس کے اوپر گامزن رہیں اور آخرت پر پختہ یقین رکھیں، اور خدا کے عذاب اور اس کے جزا سے جو ہے وہ امید رکھیں کہ جس طرح ہم نے اس دنیا میں کام کرنے ہیں، نیک کرنے ہیں، تو اس کا اجر بھی بہترین اور اچھا ملے گا، اگر خدا نہ کرے برا کرتے ہیں تو اس کا عذاب بھی ہمیں ملے گا۔ بہرحال اس کے ریلیٹڈ جو ہے اس سے نبی کے انشاءاللہ باقی جو ہے ویڈیوز بھی موجود ہیں، واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے مختصر سے جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ تو آج کا جو یہ واقعہ ہے کہ اونٹنی کا واقعہ، اس کو کیسے قتل کرنا اور یہ ساری تفصیل جو ہے یہ ہم نے 3 حصوں میں جو ہے تقسیم کر کے آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے۔ آپ تمام مومنین کی خدمت میں ملتمس ہوں، دعا میں یاد فرمائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔